السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف ہم وفادار رسول دیں، وفادار رسول میرے سر کے تاج، باقی وہابی دیوبندی گستاخ رسول یہ سب میرے جوتے کی نوک پر۔ سامعین حضرات دیکھیں، یہ صابر انصاری نجدی یہ دیو کا بندر آیا، اور آپ راحل خان بھائی کو تو جانتے ہیں جو لکھنؤ سے بلونگ کرتے ہیں، ایڈوکیٹ راحل خان بھائی۔ تو یہ صابر انصاری آیا اور اس نے وسیلے کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہا، تو راحل خان بھائی نے بس کیا تھا پوچھ لیا کہ وسیلے کی تعریف کیا ہے، تو اس کی نانی مر گئی اور یہ بالکل بھی نہیں بتا پایا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ شروع سے لے کے آخر تک اس سے بس یہی پوچھا کہ وسیلے کی تعریف بتاؤ، اصل بات کیا ہے۔ یہ عقل سے پیدل اور علم سے یتیم ہوتے ہیں یہ وہابڑے، تو انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تو یہ وسیلے کی تعریف ہی نہیں بتا پایا اور کال کاٹ کر فرار ہو گیا۔ آگے آڈیو ہے، اس کو مکمل سنیں۔ This call is now being recorded. ہلو، ہاں جی راحل خان جی۔ ہاں جی، صابر انصاری صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں، میں شارق حسین بول رہا ہوں۔ کسی بھائی نے بولا کوئی راحل خان ہے جو بات کر سکتے ہیں، تو میں نے بولا بات کرتا ہوں۔ نہیں، بھائی صابر انصاری آپ ہی کا نام ہے، جھوٹ مت بولیے۔ ارے جو سمجھ لو یار، سنو، ہاں۔ مشرکین مکہ کی جو عبادت ایک تھی، منٹ ہولڈ کریے، کال آ رہی ہے، ہولڈ کریے۔ پھینکو ان لوگ کو بھگاؤ۔ نہیں ہولڈ کریے۔ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ نہیں، گھر ہی پہ ہیں، آئیے۔ بس بالکل تشریف لائیے آپ۔ نہ آئیے آپ، آئیے۔ اوکے، ہاں جی۔ ہاں راحل خان، یہ مشرکین مکہ کی جو عبادت تھی جی، اور بریلویوں کی جو عبادت ہے، اس میں کیا فرق کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ تو غلط اس کا اچھا مطلب صاف کرنا۔ آپ کو وسیلے پہ بات کرنی ہے، رائٹ؟ ارے اب جو سمجھے بھائی، اگر وہ وسیلہ لگاتے تھے تو اسی پر بات نہیں، کر جو لیں۔ سمجھے نہیں، آپ نے کل کہا تھا کہ آپ کو وسیلے پہ بات کرنی ہے۔ ارے ہاں میرے بھائی، چلے نا، جھوٹ مشرکین مت مکہ بولا کا جو کریے نا، وسیلہ جھوٹ ہے۔ کاہے بولتے ہیں یہ اچھا پہلے بتائیے۔ بول لے بھائی، بول لو جو چلیے، سمجھ آ رہا۔ تو چلیے وسیلے پہ بات صابر کرنی انصاری ہے۔ بنا دو، جھوٹ بنا دو، جو ٹھیک لگتا ہے، اگر ریکارڈنگ کھلی کر لو، بات کھلی کر لو وسیلے بھائی، پہ باقی بات میں کرنی، تیار ہوں۔ ہاں وسیلے پہ بات میں کرنی بول ہے۔ رہا ہوں، مشرکین مکہ کا جو وسیلہ تھا جی اور آپ کا جو بریلوی حضرات کا جو وسیلہ ہے، جی، اس میں فرق کیا ہے؟ چلیے وسیلے کی تعریف سے شروع کرتے ہیں، وسیلے کی تعریف دیکھیے، بتا ہاں دیجیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں بتاتا ہوں، سنیں ذرا دھیان سے، جی آپ بتائیے، انکار کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیے۔ آپ انکار کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر ہم سے میری فضول کی بات نہ کریے، وسیلے کی تعریف بتائیے۔ ارے سنے تو میرے بھائی، میرے عزیز، آرام سے بات کریں۔ چلیے دیکھیں، وسیلے کی تعریف بتائیے۔ اگر آپ کو تعریف سمجھ میں نہیں آئے، آپ بولے ایسے لاؤ ویسے لاؤ، آپ انکار کر دینا، بولنا ہم نہیں مانیں گے اس تعریف کو۔ ٹھیک، ہے، چلیے تعریف بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں جو آپ فوج سبحان کا وسیلہ لگاتے ہیں، اس میں آپ مردوں کو پکارتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، ان سے سفارش کرواتے ہیں۔ بہت یہ سمپل سا وسیلے کی تعریف ہے؟ جی، یہ کہاں تعریف لکھی ہے؟ میرے عزیز سنے تو، پہلے میرے سن تو لے عزیز میرے، کہاں لکھی ہے؟ ارے میرے پہلے عزیز سن تو لے میرے ارے عزیز۔ نہیں، میں کیا سنوں؟ جب ارے الٹی تو سیدھی بات انکار کر رہا کر ہے تو دو، کیا سنوں نا؟ انکار کر دو، انکار کر دو۔ وسیلے کا مطلب کیوں نہیں بتاتا؟ ارے تو انکار کر دو، وسیلے کا مطلب بتاؤ۔ ارے وسیلے کا مطلب انکار کر دو نا بھائی، جو میں وسیلے بول کا رہا مطلب ہوں انکار کر دو ہوتا ہے؟ وسیلے کا مطلب انکار یہ کر دو ہوتا ہے؟ پہلے ایک کون منٹ سی تم کتاب بولو میں گے، لکھا ہے؟ ایک منٹ میں بولوں گا، میرے بیچ میں تم نہیں بولنا، تمہارے بیچ میں میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم دے رہا ہوں، وسیلے کا مطلب بتاؤ، ایک منٹ شروع ہوتا ہے اب۔ چلے دیکھیے سامعین کرام، یہ کیا نام ہے، انہوں نے کہا کہ وسیلے کا مطلب بتاؤ۔ میں نے کہا بریلویوں کے یہاں وسیلے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فوج سدگان کو پکارو، ان کو سناؤ اور ان سے سفارش کرواؤ۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ یہ اس بات کو کنڈیمڈ کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سمپل سی بات ہے۔ پھر میں جو ہے بات کروں گا آگے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بات کرنے کا آگے کا ہمیار الگ ہوگا، کیونکہ یہ میرے عزیز جو ہے بولنا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ ارے بھائی، انکار اور اقرار بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ میں نے جو تعریف بیان کی، کہاں سے کہیں سے ہے، آپ اس کو انکار کر دو کہ ایسا تعریف نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہی نہیں وسیلہ ہمارے یہاں، تب تو میں آپ کو آگے بیان کروں گا۔ چلیں شروع کریں، 1 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ چلیں، تو انہوں نے ابھی وسیلے کی تعریف میں نے ان سے پوچھی اور انہوں نے پھر الول جلول باتیں کرنا شروع کری، اور وسیلے کی تعریف لیکن انہوں نے نہیں بتائی۔ تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ علم سے پیدل ہیں اور علم سے یتیم ہے یہ، اور یہ جاہل مطلق ہیں، ان کو وسیلے کی تعریف نہیں پتا، تو میں بتاتا ہوں۔ وسیلہ کہتے ہیں اسے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ لکھا ہے امام لغت ابن منظور نے لسان العرب
جلد ایک منٹ 11 بولیں گے، صفحہ ایک منٹ نمبر آپ 725. ابھی 1 منٹ نہیں ہوا ہے، بیچ میں مت بولنا. ہاں ایک منٹ بولیں گے آپ، بولے. دوسری تعریف ہے جس کے ذریعے کسی کے قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. التعریفات صفحہ نمبر 225. یہ ہوئی وسیلے کی تعریف. اب آپ یہ بتائیے آپ نے وسیلے کی تعریف کہاں سے بتائی تھی؟ میرا سوال ہو گیا. دیکھیے سامعین کرام، میں نے ان سے بہت اچھی بات بولی کہ انکار کر دو. انکار کرنے کی طاقت اندر نہیں آ رہی. بولے قرب حاصل کرنا، قریب ہونا. ارے میرے بھائی یہ بچکانی بات کر رہے ہو، یہ سب بچکانی باتیں ہیں. تم جو کرتے ہو اس پر پختہ بولو کہ میں ایسا کرتا ہوں، کیونکہ آدمی کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ زبان سے بولا جاتا ہے اور دل کا اس پر پورا پورا مطمئن ہونا ہوتا ہے، تب جا کے عقیدہ بنتا ہے. اب دیکھیے سامعین کرام، میں اپنے بھائی سے، کیا نام ہے ان کا، میں ان سے پھر ایک بار مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ، میں نے جو تعریف کی ہے آپ اس کو مانتے ہیں یا اس کا رد کرتے ہیں یا سیدھا بولتے ہیں کہ ایسا وسیلہ ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک. تب تو بھائی میں آپ کو قرآن کی آیت دوں گا، حدیث دوں گا، تعریف دوں گا. آپ پہلے رد کریں یا پھر نہیں مانے گا. قرب حاصل کرنا بہت بڑی بات نہیں، بچکانی باتیں کرنی، بچہ بچہ جانتا ہے. چلے شروع کریں. سامعین، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہمارے یہاں کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ فوج شدہ سے مدد مانگنا، فوج شدہ کو مدد کے لیے پکارنا، تو ان کو یہی نہیں پتا کہ استعانت کسے کہتے ہیں اور وسیلہ کسے کہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کی تعریف بتاتا ہے تو بتاتا ہے کہ فلاں کتاب میں فلاں اکابر نے لکھ رکھا ہے. انہوں نے جو ہمارے گھر سے تعریف بتائی تو میں وہی ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ تعریف انہوں نے ہماری کون سی معتبر کتاب سے پڑھی ہے، کون سی جلد میں ہے، کون سی صفحہ پہ ہے، یہ وہ بتائیں. چلیے بتائیے. سامعین کرام دیکھیں، ابھی تک نہ اقرار آیا ہے اور نہ انکار آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بالکل شیعہ والا مذہب ہے. کیا نام ہے ان کا؟ نام نہیں معلوم. کیا مذہب ہے ان کا؟ دیکھیے کہ یہ نہ تعریف، یہ انکار بھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے. بھائی میں نے تعریف بیان کی کہ بھائی یہ وسیلے کے تعریف آپ کیا ہیں. انہوں نے کہا استعانت. تو بھائی استعانت اور وسیلے کو الگ کر دینا، مطلب دقت کیا ہے میرے عزیز؟ بات کو آگے تو بڑھاؤ. انکار اور اقرار کر کے مر جائیں گے. جہر کا ڈرم اجھل لے گا کہ مجھے شرک کرنا ہے، مردوں کو پکارنا ہے. اب دیکھیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 64. یہ صرف اس بات کی اقرار کریں گے کہ اس میں یہ اس کو وسیلے کے لیے نہیں یوز کرتے ہیں اور وسیلے پر نہیں مانتے ہیں. اقرار اور انکار کا میں ان کو پھر موقع دے رہا ہوں. پڑھوں نہ رہے بھائی جان؟ 1 منٹ کا وقت آپ کا ختم ہو گیا، اپنے وقت میں نہیں بولیے میں گا. پڑھوں قرآن کی آیت؟ نہیں، 1 میں آپ سے منٹ پوچھ ہو رہا گیا ہوں. نا، اگلی بار پڑھیے گا. چلیں. سامعین پھر سے میں آپ دیکھیے، ان سے میں نے پوچھا کہ وسیلہ، اب ان کو خود نہیں پتا تھا کہ وسیلہ اور استعانت کسے کہتے ہیں، تو اب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ استعانت مانو یا وسیلہ مانو. جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ اس کو مناظرہ کس بنیاد پہ کرنا ہے، وہ کیا مناظرہ کرے گا؟ ابھی تو میں اس سے مناظرے کی تعریف بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن مجھے پتا ہے یہ جاہل ہے، یتیم ہے، اور علم ان سے دور دور تک کا علم سے کوئی پالا نہیں ہے، کوئی سابقہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے مناظرے کی تعریف بھی نہیں بتا سکتے. لیکن یہ چلے آئے ہیں وسیلے پہ مناظرہ کرنے. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ وسیلے کی تعریف انہوں نے جو کی ہے وہ ہمارے کس معتبر عالم نے کون سی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ بھی نہیں بتایا. جبکہ یہ مناظرے کا اصول میں سے ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ جو بھی حوالہ پیش کریں اس کے پیچھے آپ دلیل پیش کریں. اب تک دلیل سے یہ کورے ہیں. میں ان سے پھر عرض کروں گا، پھر گزارش کروں گا کہ انہوں نے جو تعریف بتائی وہ ہمارے کس معتبر عالم نے لکھی ہے، اس کو بتائیں، تعریف بتائیں. رک گیا. سامعین کرام دیکھیں، ابھی تک اقرار بھی نہیں ہے اور اقرار بھی نہیں ہے. اور کیا کہا؟ استعانت مانو یا وسیلہ مانو. میں نے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا کہ تمہارے نزدیک یہ سب ایک چیزیں ہیں، ایک چیز ہے استعانت وسیلہ، سب ایک چیز ہے. تم لوگ اس پر شرک کرتے ہو، پرفیکٹ شرک کرتے ہو. سنیں، اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. یہ انکار کریں گے کہ نہیں یہ وسیلے کے لیے نہیں ہے، انکار کریں گے. ٹھیک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ. سامعین کرام غور کریں گے، ترجمہ میں کر رہا ہوں. جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اے نبی تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی صفات فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. اب یہ بتائیں کہ کیا یہ سورہ نساء آیت نمبر 64 کو وسیلے کے طور کے لیے، وسیلے پر دلیل کے لیے فٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا یہ آیت وسیلے کے لیے نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے ہے؟ پھر میں ان سے بات کروں گا. چلیں شروع کریں. اب آ رہی ہے گردن پر پیر رکھنا شروع ہو رہا ہے. یا سامنے کرام غور کریں گے. چلیں سامعین، میں نے ان سے معتبانہ گزارش کری تھی کہ انہوں نے جو وسیلے کی تعریف بتائی تھی وہ ہمارے کس معتبر عالم سے بتائی تھی، اس کو بتا دیں. یہ اب تک نہیں بتا پائے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں کرے جا رہے ہیں. فوج شدہ تو بہت لوگ ہوتے ہیں، جس میں سے مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اس چیز کا یہاں پر ڈفرینشیشن نہیں کرا
کہ ہم کس کا وسیلہ لیتے ہیں. فوج شدہ کا لیتے ہیں تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں, سلف صالحین ہوتے ہیں, انبیاء کرام ہوتے ہیں, یا صحابہ کرام ہوتے ہیں, یا اولیاء کرام ہوتے ہیں. اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ تعریف بتائیے. ابھی تک یہ تعریف نہیں بتا پائے. میں انہیں پھر ایک موقع دیتا ہوں کہ ہمارے کس معتبر علماء سے یہ ہم کو بتائیں گے کہ تعریف کیا ہے, کس عالم سے بتائیں گے. اب آپ کا سمے شروع ہوتا ہے. سامعین کرام دیکھیں کہ فوج صدگان بہت ہوتے ہیں, واہ رے بھیا بہت ہوتے ہیں, تو تم کافر کے پاس تو جاتے نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے تم مسلمانوں کے پاس جاؤ گے, ٹھیک ہے, جس کو تم مسلمان سمجھتے ہو, نبی ہیں, ولی ہیں, بھیا سمجھتے ہو نا, مسلمان ہم بھی سمجھتے ہیں, تم تو انہی کے پاس جاؤ گے نا, ٹھیک ہے. اب میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور گردن پر پیر رکھا تو یہ دل آنے لگے اور کہا کہ یہ استعانت ہے, وسیلہ نہیں ہے. تو بھائی میرے دیکھو, یہ تمہارا آخری ٹرم ہے 1 منٹ کا, میں آڈیو کٹ کر کے آڈیو ڈالوں گا. اب میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ وسیلے کے لیے ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے یا ہے, کلیئر کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے. ابھی تک کوئی بات کی جواب نہیں دی ہو, صاف کرو گلا اور بیان کرو. چلو سامعین, میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے کس معتبر عالم نے وسیلے کی تعریف لکھی, کیونکہ یہ مناظرہ اصول کے اندر ہوتا ہے. یہ مناظرے کی شرط میں ہوتا ہے کہ آپ جو بھی دلیل دیں گے, جو بھی دعویٰ کریں گے, اس کی دلیل آپ دیں گے. اب تک یہ دلیل دینے سے قاصر رہا ہے. چپ, بیچ میں چپ بالکل. قرآن کی آیت میں نے پڑھی, ہمارے کون سے عالم نے اس کا یہ ترجمہ کرا ہے, یہ وہ ہم کو بتائیں. جو انہوں نے جو وسیلے کی تعریف بتائی ہے وہ ہمارے کسی معتبر عالم کی معتبر کتاب سے بتائیے. قرآن کیا ہے, آپ بولو کہ یہ وسیلے کے لیے نہیں ہے, بولو نا. پہلے بتائیے یہ ترجمہ کس کا ہے, وسیلے کے لیے نہیں ہے. پہلے بتائیے ترجمہ کس کا. چلاؤ نہیں, ان کا وسیلے کے لیے ہے یا نہیں ہے, ہاں یا نا, ہاں یا نا, وسیلے کے لیے ہے یا نہیں, ہاں یا نا. میں تمہیں چلانے نہیں دوں گا, میں تمہیں چلانے نہیں دوں گا.